انہیں نہ اللہ سے محبت، نہ اس کے رسول سے محبت، نہ اس کے دین سے محبت. رات بھر ہوٹلوں پر بیٹھے رہتے ہیں، جب اذان کا ٹائم آتا ہے تو کہتے ہیں جس مقام پر تم کھڑے ہوئے معلوم ہے تمہیں پل سرات پر سے گزر چکے ہو، اس نوجوان کو اس کے بعد کبھی ہنستے ہوئے نہیں دیکھا گیا. یہ دل خراب ہو چکا ہے، دل خراب ہو چکا ہے. اپنے حالات درست کر لو، قبر تمہاری منتظر ہے. نار اللہ الموقدہ التی تطلع علی الافئدہ. یہ قرآن سمجھ کر پڑھنے سے آدمی گمراہ ہو جاتا ہے. یہ 99% پٹی تو نوجوانوں کا حال کچھ کہا ہی نہیں جا سکتا. یہ 99% پٹری سے اتر چکے. انہیں نہ اللہ سے محبت، نہ اس کے رسول سے محبت، نہ اس کے دین سے محبت. دنیا اوہو، موٹر سائیکل پر چلتے ہوئے دیکھو، لگتا ہے ان کے چہروں پر جو بدحواسی ہے، دنیا کی ہرس، دنیا کی لالچ ان کے چہرے کے اوپر رقص کرتی ہوئی نظر ہے. صرف دنیا، صرف دنیا، صرف دنیا. یہ کس نے سکھایا؟ کس نے تعلیم دی ہے؟ رات بھر ہوٹلوں پر بیٹھے رہتے ہیں، جب اذان کا ٹائم آتا ہے تو کہتے ہیں اذان ہونے والی ہے، چلو گھر چلو. اس نحوست کو گھر میں لیتا کون ہے؟ اس نحوست کو گھر میں لیتا کون ہے؟ ایسے ماں باپ ہے جو ایسے منحوسوں کو گھر میں لیتے. اذان ہونے والی، گھر چلو. یہ تم ہو کس مقام پر تم کھڑے ہوئے معلوم ہے تمہیں حقیقت معلوم ہو جائے گا جہنم کا. تم مسجد نہیں چھوڑو گے کبھی، سجدے میں پڑے رہو گے. کیا ایکٹنگ ہے وہ. وہ تو ایک موٹر سائیکل چلی سے دم اٹھی رہتی ہے اس کی، اور اس میں لیٹ جا رہا ہو، اسے لیٹ جا. کیا کون ہے یہ لوگ؟ اور اتنی تیز رفتاری سے گزرتے ہیں. یہ معلوم ہوتا ہے کہ جہاں تک ان کی نگاہ جاری، ان کے باپ کی اراضی ہے. کوئی خوف نہیں ان کے دلوں میں. نہ انہیں اللہ کی معرفت ہے، نہ رسول کی معرفت ہے، نہ انہیں عقیدے کا علم ہے، اور نہ انہیں اعمال کا پتہ ہے. سیدھے سے نماز میں بہت سارے ہمارے اہل حدیث نوجوانوں کو سیدھے سے رفع الیدین نہیں کرنا تھا. یہ رفع الیدین ہے، اس کو رفع الیدین کہتے ہیں. رفع الیدین پر تو اللہ لوگ ہیں. رفع الیدین کا طریقہ معلوم ہے؟ رفع یدیہ حذو منکبیہ، جی حذو منکبیہ، کاندھوں کے بالمقابل یا کانوں کے بالمقابل. ایسے نہیں کرنا ہے، کاندھوں کے بالمقابل یا کانوں کے بالمقابل. یہ کون سا رفع الیدین؟ تو تمہاری تو نمازیں تک صحیح ہے، نمازیں تک روٹین ہے. باہر دیکھو، وہ جب تک نماز کا وقت ہو نہیں جائے گا چلتے رہیں گے. روٹین ہے. کہاں کھڑے ہوئے معلوم؟ مر الحسن البصری بشاب وهو يضحك فقال له يا بني هل مرت على الصراط؟ قال لا. فقال هل تدري الى الجنة تصير ام الى النار؟ فقال لا. فقال ففيما هذا الضحك؟ فما روي الفتى بعد ذلك يضحك. یہ دیکھیں، حضرت حسن بصری رحمہ اللہ ایک نوجوان کے پاس سے گزرے، جیسے بیٹھے رہتے ہیں سب چار پانچ رہتے، اس میں ہی وہ کیا دیکھتا رہتا ہوں، کیا دیکھتا رہتا ہی. اب وہ ہنس رہا تھا. مر الحسن البصری رحمہ اللہ بشاب وهو يضحك، ایک نوجوان کے پاس سے گزرے، وہ ہنس رہا تھا. فقال یا بنیا، فقال له یا بنیا، اس سے کہا میرے بچے ایک بات بولنا چاہتا ہوں. کہتی جی فرمائیے. کہا کہ حل مررت علی الصراط، پل صراط پر سے گزر چکے ہو؟ گھبرا گئے. قال اللہ، پل صراط تو ابھی آیا ہی نہیں، پل صراط پر سے گزرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. ہر مررت علی الصراط، پل صراط پر سے گزر چکا ہے؟ بولے نہیں. کہا کہ حل تدری الی الجنۃ تصیر الی النار، تو جو پتہ ہے کہ تو جنت میں جائے گا یا جہنم میں جائے گا؟ فقال اللہ، معلوم ہے. قال ففیما هذا الضحك، یہ کیوں منہ پھاڑ رہا ہے، کیوں ہنس رہا ہے؟ تو ابھی پل صراط پر سے نہیں گزرا، تجھے پتا نہیں کہ تیرا انجام کیا ہے، جنت یا جہنم. ففیما هذا الضحك،
یہ ہنسی کس بات پر؟ ہنسی کس بات پر؟ کہتے ہیں فما روی الفتى بعد ذلك، اس کے بعد اس نوجوان کو کبھی ہنستے ہوئے نہیں دیکھا گیا، اس نوجوان کو اس کے بعد کبھی ہنستے ہوئے نہیں دیکھا گیا۔ دل میں بات کرتی ہے، آج تمہیں پوری احادیث پلا دی جائے، پورا قرآن تمہارے کان میں اڈیل دیا جائے، جوں تک نہیں رہتی ہے۔ معاملہ کیا ہے؟ معاملہ اس دل کا ہے، یہ دل خراب ہو چکا ہے، دل خراب ہو چکا ہے۔ تم نے مشینوں کے قابو میں اپنے آپ کو دے رکھا ہے۔ کار کو ہمیشہ اپنے قابو میں رکھو، کار کے قابو میں اپنے آپ کو مت دو۔ موٹر سائیکل کو اپنے قابو میں رکھو، موٹر سائیکل کے قابو میں مت جاؤ۔ اس نے سچ کہا ہے دل کے لیے موت مشینوں کی حکومت ہے، دل کے لیے موت مشینوں کی حکومت۔ احساس مروت کو کچل دیتے ہیں آلات، یہ جو آلات ہیں جن کے اوپر تم چل رہے ہو، تمہارے احساس مروت کو کچل کر کے رکھ جائے ان آلات۔ آپ کو ہے دل کے لیے موت مشینوں کی حکومت، احساس مروت کو کچل دیتے ہیں آلات۔ تمہارے احساس مار چکے ہیں ان مشینوں کے پیچھے، موبائل لیے بیٹھے ہیں، احساس مروت مت چھوڑو۔ موٹر سائیکل میں بڑی تیز رفتار 3 بجے آتے، ایک رات میں حیرت، نماز کے لیے اٹھتے تو دیکھا ایک لڑکا ہے اور آواز آ رہی تھی، اس میں زور زور سے ہارن بجا رہا تھا۔ میں نے کہا کیا مصیبت ہے، 3 بجے تو تیزی سے جا رہا ہے، اور دیکھا تو موبائل کی طرف دیکھ رہا ہے اور موٹر سائیکل چلا رہا ہے۔ سامنے کوئی بچہ آ جائے، تیری پوری نگاہ، تیرا پورا فوکس، تیری پوری توجہ موبائل کے اوپر ہے اور موٹر سائیکل چل رہی ہے، کہیں کوئی بچہ سامنے آ جائے تو اپنے حالات درست کر لو۔ قبر تمہاری منتظر ہے، جس بدن کے اوپر تم ایسے کرتے ہو، اس کو کھانے کے لیے مٹی منتظر ہے، کیڑے منتظر ہیں تمہارے بدن کو کھانے کے لیے۔ تمہاری اوقات کیا ہے؟ کس بات پر تمہیں نشہ ہو گیا ہے؟ مٹی کی خوراک، قبر کی خوراک، اوقات کیا ہے تیری؟ جہنم کی خوراک، سر جھٹکتا ہے۔ ایک بات بولوں، تمہاری ناک سے اور منہ سے بہتا ہوا خون اور تمہارے کٹے پھٹے اعضا تمہارے ماں باپ دیکھنے کی طاقت نہیں رکھتے۔ حدود میں رہو۔ اور ایک مشورہ دوں کہ اللہ نے تو یہ انسان بنایا ہے، انسان کے حد میں رہے، جانور بننے کی کوشش مت کر، لکڑ مت دے، جانور بننا ہے۔ ایک نصیحت کی گئی حضرت حسن بصری کی طرف سے، لڑکا ہنس رہا تھا، اسے کبھی ہنستے ہوئے نہیں دیکھا گیا۔ تمہیں تو پورا قرآن پلا دیا جائے، پورا قرآن تمہارے کانوں میں اڈیل دیا جائے، تمہارے کانوں پہ جھو نہیں رکھتے، تمہاری رفتار وہی بے ڈھنگی ہے۔ جمعہ کے خطبات سنتے ہو، دروس سنتے ہو، تمہاری زندگیوں پر کوئی اثر کیوں نہیں ہے؟ وجہ یہ دل خراب ہو چکا ہے، جس کے بارے میں کہا گیا یہ آگ اسی دل کے اوپر چڑھ جائے۔ یاد نار اللہ الموقدہ التی تطلع علی الافئدہ، معمولی اٹیک برداشت نہیں کر سکتا، دل آگ برداشت کرے گا؟ یہ دل آگ برداشت کرے گا؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ زیادہ ہوش کے نافل لو، قرآن پڑھتے نہیں ہے تو دل دھڑکے کیسے؟ قرآن کو ترجمے سے پڑھو تو سمجھنا ہے۔ ہوا اڑا رکھی ہے، یہ قرآن سمجھ کر پڑھنے سے آدمی گمراہ ہو جاتا ہے۔ یہ شیطان نے تمہارے کانوں میں، تمہارے دلوں میں ڈال رکھا ہے، یہ ڈال رکھا ہے تمہارے دلوں میں۔